بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پڑوسی ملک افغانستان سے بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور خطے کی آئندہ کے مستقبل میں جو صورتحال ہوگی اس کے لیے بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹس جتنی بھی ہو رہی ہیں، طالبان آپ کو پتہ ہے تیزی سے قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور اپنا اثر ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 95% افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، آپ کو ساتھ میں آج ہی یہ جوزف بائیڈن کا گزشتہ رات یہ بیان سامنے آیا تھا، 75,000 طالبان ہیں اور وہ افغانستان کی جدید فوج جو 3 لاکھ کی تعداد میں ہے، جدید اسلحے سے لیس ہے، ان کی تربیت کی ہوئی ہے بڑی جدید خطوط پر، طالبان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو افغان فوج ہے اس کو تربیت کس نے دی ہے؟ یہ یقیناً امریکی فوج ہی اس کے پیچھے ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امریکی فوج ہی طالبان سے شکست کھا چکی ہے تو افغان فوج کیسے کرے گی؟ اور جوزف بائیڈن صاحب کو کیا یہ نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے جو افغان فوجی ہیں، افغان بیسز ہیں، وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں؟ طالبان جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں فوجی وردیوں کے اندر جو ہیں اپنی وہ سرنڈر کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کو اپنے ہتھیار پیش کر رہے ہیں۔ یہ فوٹیجز ہمیں ساری روز نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ سچویشن جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے اندر یہ ہے کہ قندھار جو ہے وہ علاقہ جہاں سے طالبان کا آغاز ہوا تھا، طالبان کی بنیاد اسی صوبے سے رکھی گئی تھی، طالبان نے وہاں کا کنٹرول مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ جو ابھی طالبان کا جو ایک وفد ماسکو میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی یہ جوزف بائیڈن کے بیان کی تردید کی گئی اور طالبان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم مکمل طور پر افغانستان پر کنٹرول رکھتے ہیں اور امریکہ اور افغانستان کی جو فوج ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ بگرام ایئر بیس جو آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے راتوں رات امریکی جو فوج ہے وہاں سے اپنا ساز و سامان لے کے سمیٹ کے چلی گئی تھی، اپنے طیاروں میں بھر کے اپنے فوجی کو نکل گئی تھی۔ یہ بگرام ایئر بیس وہی ہے جہاں سے سب سے پہلے حملے جو ہیں طالبان کے خلاف لانچ کیے گئے تھے اور بلکہ پہلی بیس قائم کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے۔ تو اب طالبان نے تقریباً ان کے انخلا کے 2 دن کے اندر اس بیس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ امریکی فوج کی ہمیں جو حکمت عملی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنی بری طریقے سے فیل ہو چکی ہے۔ اب اس ساری ڈیولپمنٹس کے اندر پاکستان کی پوزیشن بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان سامنے آ چکے ہیں کہ پاکستان انتہائی اہم پارٹنر ہے، وہ ہمارا اتحادی ہے اور انہوں نے مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں کو امن کے لیے تیز کریں گے۔ پاکستان کی یعنی ڈھکے چھپے لفظوں میں پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ آئیے ہماری آپ مدد کیجئے، ہم تو یہاں سے نکل رہے ہیں، آپ پلیز اس خطے کو سنبھال کے رکھیے۔ طالبان کو جو ہے وہ پاکستان نے یقیناً امن کی میز پر لانے میں سب سے جو کردار ادا کیا وہ پاکستان کا ہی تھا۔ تو یہ سوال بنتا بھی ہے اور یہ سب کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی خانہ جنگی کا سب سے بڑا نقصان بھی پاکستان کو ہوا۔ تو اب اگر روس اور جو تاجکستان اور جو اس کے بارڈر کے ساتھ وہاں موجود ہیں جتنے بھی ممالک، وہ ایک بلاک بنا رہے ہیں اور آج ماسکو میں جو ہے طالبان نے ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم اس طرف یعنی ہماری سرحد سے افغانستان کے اندر سے ماسکو یا روس کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ تو اب پاکستان کی سچویشن بھی اس وقت امپورٹنٹ ہو چکی ہے کیونکہ ماسکو کا ایک بلاک ماضی میں 80 کی دہائی میں کیا اس وقت سچویشن رہی تھی اور پاکستان اور امریکہ نے جو ہے وہ اس وقت ساتھ دیا گیا تھا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہی طالبان جو ہے وہ امریکہ کے دشمن بھی تھے، سب کچھ تھا۔ خیر، ہلری کلنٹن کا بھی ایک بیان 2010 کا سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی نے طالبان کو پیدا کیا تھا، ہم ہی نے ان کو بنایا تھا اور ہم نے ان کو پاکستان کے خلاف چھوڑ دیا، ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا۔ اور یقیناً وہ اعتراف تھا اور آج وہی سچویشن ہے کہ وہ امریکی فوج وہاں سے جا رہی ہے اور طالبان دوبارہ اپنا اثر بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یعنی 20-22 برسوں میں آپ نے
صفر کام کیا، آپ نے وہاں قبضہ کیا، آپ نے وہاں اپنی جنگی یعنی جو آپ کو منہ کو خون لگا ہوا تھا آپ نے وہ سارے کام کیے اور اب وہاں سے چلے گئے۔ ایک جو چیز ہم نے اب یہ دیکھی ہے کہ میٹرک کے اور انٹر کے جو ایگزامز ہو رہے ہیں بلکہ یونیورسٹیز لیول کے اوپر بھی ملک بھر کے اندر، اس میں طلباء کی جانب سے مسلسل ایک مہم چلائی جا رہی تھی کہ امتحان کینسل کر دیں فلاں فلاں فلاں۔ اب ریسنٹلی نون لیگ نے 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم لوگ ان کے آصف کرمانی صاحب کے ٹویٹس بھی دیکھا کرتے تھے، اب ریسنٹلی احسن اقبال اور سعد رفیق کہتے ہیں کہ بچوں کو تیاری کا موقع نہیں دیا گیا۔ جناب اس میں ان نون لیگ کو بھی اور نون لیگ کے رہنماؤں کو طلباء کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو سلیبس ہے وہ بھی محدود کر دیا گیا ہے، اور جو پرچے ہیں وہ بھی آسان بنائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پیپرز کو کینسل کر کے بچوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو پیپر دینے دیجئے، پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ ہاں یہ مطالبہ کچھ حد تک جائز ہے کہ ان کو مزید وقت دے دیا جائے، چلے اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایگزامز کی کینسلیشن اور آپ کا یہ کہنا کہ جناب کوئی اس کے اوپر جو ہے بچوں نے تیاری نہیں کی، تو یہ بچوں کا اپنا قصور ہے۔ وہ تھوڑی بہت جیسے بھی تیاری کرتے وہ مظاہروں میں جا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم برباد کر رہے ہیں، وہ اپنا مطلب جو ہے وہ سارے کھابے چل رہے ہیں، ان کے کھانوں کے دور چل رہے ہیں، وہ اپنا فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان سے اٹھا کے پوچھ لیں کہ کتنی فلمیں ریلیز ہوئی تھیں، جو اسٹریمز ہوئی تھیں، سنیماز تو بند تھے، وہ سب بتا دیں گے۔ پیپرز کی تیاری نہیں کریں تو آپ کم از کم ایک جائز مطالبہ بنتا ہے۔ اور اب آپ غور کیجئے کہ تو وجیہہ قمر صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ نون لیگ کو چاہیے کہ معاملے پر سیاست نہ کی جائے، تو اب اس کو طلباء جو ہیں، طلباء کہہ لیں یا پھر کچھ سیاسی محرک جو عوامل ہوتے ہیں وہ بھی اس معاملے پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقاعدہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ وجیہہ قمر جو ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں اور اس معاملے میں سیاسی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جب بھی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے کہیں بھی ہوتا ہے تو اس میں کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ عناصر ہوتے ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی اس وقت نون لیگ کی جانب سے بھی نظر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس بات کا مشورہ دیا جائے کہ جناب آپ لوگ پڑھائی کریں اور امتحانات دیں، نہیں وہاں سے یہ مطالبات سامنے آنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ وہاں سے سیاست کی جا رہی ہے۔ بہرحال امتحانات قریب ہیں اور ہم سب کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔